ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس اور اپنے پروگراموں کے ذریعے آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتے ہیں۔ آج ایک بڑی ہی ڈائنامک، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ خوبصورت نہ صرف وہ اپنی شکل کی وجہ سے بلکہ اپنے کاموں کی وجہ سے، سب سے بڑھ کر ان کی ایک لیگسی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک نیشنل سطح پر وہ ہماری کمیونٹی کا ایک فیس بن کے ابھرے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ جانتے ہیں میں بہت کم لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، لیکن آج مجھے یہ لیوریج دیں اور آج جو ہے وہ یہ مجھے موقع دیں کہ میں آج ان کی کھل کے تعریف کر سکوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کسی انسان سے متاثر ہے یا کسی انسان کی آپ نے کوئی اچھائی دیکھی ہے تو ضرور اس کو بتانی چاہیے، اور یہ بہت اچھی روایت ہے۔ تو آج میرے ساتھ جناب البرٹ ڈیوڈ صاحب موجود ہیں، جو کہ میں کیا بتاؤں کس چیز کے ممبرز ہیں، ممبرز آف مائنورٹی کمیشن جو بنا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن سب سے جو اچھی بات مجھے ان کی لگتی ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بہت سارے کم لوگ ہیں جو اپنے ماضی کو بہت اچھے طریقے سے لیگسی کے طور پہ یاد کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس معاشرے میں ماضی کی بنسبت مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جناب البرٹ ڈیوڈ صاحب ہوں گے۔ البرٹ صاحب، بہت بہت شکریہ اور تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ایاز، اور اتنا کچھ کہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں، اور اگر کسی قابل ہوں تو اس میں خدا کی بہت ساری برکتیں شامل ہیں۔ بالکل یہی بات آپ کی اچھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں اور یہ سب خدا کی ذات کو منسوب کرتے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ میں نے جیسے پروگرام میں کافی عام طور پہ اتنا لمبا میں انٹرو کرتا نہیں ہوں، لیکن کیا کہ ہم بات کرتے ہیں ماضی کی کہ ہم نے یہ اچیو کیا، یہ اچیو کیا، لیکن ہماری کیونکہ اس سے پہلے بھی گفتگو جاری رہی اور اس میں ہم نے بات چیت کی۔ آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ نوجوانوں کی ٹریننگ کے حوالے سے، نوجوانوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے، قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے سوچتے ہیں، جس کے لیے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سالٹ۔ یہ بتائیے گا آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ سالٹ کا آئیڈیا بہت پرانا آئیڈیا ہے، اس پہ کام ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سالٹ جو انیشیٹ کیا تھا وہ میرے فادر نے کیا تھا۔ صحیح۔ اور یہ مری میں ایک سمر کیمپ تھا جس کا نام انہوں نے سالٹ رکھا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ یہاں کی شہروں کی گہما گہمی سے ہٹ کر مری جیسے ایک پرفضا اور پرسکون ماحول میں جائیں، اور بہت سے ایشوز کو نہ صرف اسپرچول بلکہ جو ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کر سکیں۔ بیچ میں پھر جب میرے فادر کی وفات ہو گئی ان 2013، اس سے لے کے اب تک پھر یہ ہم نے سالٹ پہ کچھ نہیں کیا، یہ ان کا بیسیکلی انیشیٹو تھا۔ پھر ڈیورنگ دس ٹائم میں سوچتا رہا کہ ہم سالٹ کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے۔ تو پھر اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ہمیں سالٹ کو، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اٹ از سوشل اویئرنیس اینڈ لیڈرشپ ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جو اس کی سگنیفیکنس تھی وہ تھی یو آر دا سالٹ آف دی ارتھ، تم دنیا کا نمک ہو، سوری تم زمین کا نمک ہو۔ تو وہ جو چیز ہے نا وہ مجھے ہمیشہ پنچ کرتی رہی، اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ نمک اصل میں ہے کیا۔ نمک کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اگر ہو تو وہ ہر چیز کا ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی میں نے سوچا کہ بے شک ہم 3% ہیں اس ملک میں، لیکن اگر ہم افیکٹو ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کا ذائقہ چینج کر سکتے ہیں۔ وہ نا آٹے میں کیا کہتے ہیں، نمک جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے برابر، اس کی کوانٹٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کا سارا تبدیل کرتے ہیں۔ تو وہ بیسکلی جو میرا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اب اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، اور وہ پاکستان کا جو ایک اوور آل امیج ہے دنیا میں اس کو بہتر، مزید بہتر کریں، اور جو نیشنل مین سٹریم ہے اس میں آئیں۔ اور سالٹ کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ہم فیوچر لیڈرز تیار کریں۔ اور سالٹ کی جو ایک خاص چیز ہے نا ایاز صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نیشنل لیڈرز تیار کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف کرسچن لیڈرز نہیں تیار کرنا چاہتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس پریپیئر نیشنل لیڈرز اینڈ لیٹس گیٹ آور یوتھ، جس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے،
ابھی آپ تھے پارٹ ہماری ایک اس کا ایک کورس کا, اینڈ یو سین کہ بچوں کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, ان میں ٹیلنٹس کیا ہیں. تو اٹ از جسٹ کہ ان کو اس میں سے نکال کے نا, ایک اپنے دائرے میں سے نکال کے ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ جو پاکستان کا ایک نیشنل سیناریو ہے اس میں آ کر اپنا رول پلے کریں اور اپنے آپ کو منوائیں. صلاحیتیں ہیں, ان کو صرف اور صرف منوانے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ از واٹ بیسیکلی سالٹ از, ٹو برنگ آ یوتھ ان ٹو دا نیشنل مین اسٹریم آف پاکستان. صحیح, آپ نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ہم مین اسٹریم میں لائیں اور قومی سطح پر لائیں. جو ایک اب کیا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے ہماری آگے نوجوانوں کے نہ بڑھنے کی, کہ وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم جو ہے وہ کسی بھی میدان کا, چاہے وہ پالیٹکس ہے, جو ہے وہ اس کا گورننس ہے, کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, کسی بھی گورنمنٹ اس میں جانے کے, وہ اپنے آپ کو لمیٹڈ جو کرتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے نا, کہ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگ گئے, ہم دیوار کے ساتھ لگ گئے اور ہم صرف اپنے ایشوز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایشوز ہیں دیکھیں, اور ایشوز پہ سب کو بات بھی کرنی ہے, اور ہمارے بھی ایشوز ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہے, ایشوز ہیں اس ملک میں, بالکل ہیں, اور ان ایشوز پہ بات کرنی ہے. لیکن ان ایشوز کو ہم نے محدود نہیں کرنا ہے اپنے تک, ان ایشوز کو ہم نے نیشنل کانٹیکسٹ میں ریز کرنا ہے. اور یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو, کہ اب وہ جو ہمارے بھی دیکھیں, جو ہمارے ایشوز ہیں وہ پاکستان کے ایشوز ہیں نا. بالکل, اگر آپ فرض کر لیا, ایک مثال لیتے ہیں, سوشل ڈسکریمنیشن, تو وہ اس ملک کا ایشو ہے نا. ٹھیک ہے, آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سوشل ڈسکریمنیشن ان اے نیشنل پرسپیکٹو. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, جب چیزیں اوپر سے ٹھیک ہونی شروع ہوں گی تو نیچے آتے آتے تک چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس لیے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناؤ ٹائم دیٹ وی موو ان ٹو دا نیشنل مین اسٹریم آف پاکستان. ہمیں اپنے نوجوان کو تیار کرنا ہے, ہمیں اس میرے ذہن میں اب وہ ورڈ نہیں آ رہا کہ ایلینیشن سے ہمیں باہر نکلنا ہے, اور ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. دیکھیں, ماضی ہمارا بہت شاندار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو قربانیاں قربانیاں یا جو ہمارا حصہ تھا پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کے بعد ڈیولپمنٹ میں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. لیکن ہم کب تک اسی پہ جیتے رہیں گے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ فیوچر, کہ پاکستان کے حال میں اور پاکستان کے فیوچر میں ہمارا کیا رول ہے. صحیح, فیوچر کی آپ نے بات کی, نوجوانوں کی بات کی, اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے, سکلز ہیں, سب کچھ ہیں, اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. کون سی 2 چیزیں ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, یا جو نوجوان اب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اس ٹریننگ کا حصہ نہیں بن سکتے, کہ کون سی 2 چیزیں ایسی جن پر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آپ جس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ جس آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں, آپ جس خیال کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر ہم اس خیال پر عمل کریں گے, اس پر کام کریں گے, تو ہمارا بحیثیت کمیونٹی تو ہمارا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی, لیکن ہماری کنٹری کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی, سب سے جو بڑی چیز ہے نا ایاز صاحب, وہ ہے کانفیڈنس. صحیح, ٹھیک ہے, میرا اپنا تجربہ ہے, میں بہت عرصے سے یوتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, یوتھ کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے. The one thing we are missing is confidence. ہمارے بچوں کے پاس ڈگریز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن ایک جو کانفیڈنس ہے نا, ٹو انٹریکٹ ود دا وائڈر کمیونٹی, ٹو انٹریکٹ ایٹ اے وائڈر اسٹیج, اور اپنے جو ان کے جو پیئرز ہیں کمنگ فرام دی ادر ریلیجن, ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں انٹر ہونا, آئی تھنک وہاں پہ ہماری تھوڑی سی کمی. اب دیکھیں, وہ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس چرچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, بالکل صحیح, جہاں سے یہ چیز جو ہے ٹریننگ جو ہے, ہمارے بچے پرفارم کرتے ہیں کرسمس کے ایونٹس میں, ویسے چرچ میں, سنڈے اسکول, تو وہ ایک تربیت ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس طرف آنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس کانفیڈنس کو امپروو کرنا ہے, اس اعتماد کو بڑھانا ہے, کہ جہاں پہ وہ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, وہ ڈائلاگ کر سکیں, وہ بات کر سکیں, اور برابری کی سطح پہ بات. جو مین چیز ہے کہ ہم برابری کی سطح, ایک طرح ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھیں اور مذاہب کے ساتھ تو ہم صرف اپنے مذہب پہ ہی بات کریں, یا کہ ہم اپنے کرسچن ہونے پہ بات نہیں. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ پاکستان, صحیح, not only Pakistan, we should be talking about the international issues. بالکل صحیح.
اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. صحیح. اب تو بات بہت آگے نکل گئی بہت آگے نکل گئی. سو آئی تھنک کانفیڈنس ایک وہ مین چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز میں جو کہوں گا اپنے نوجوانوں سے, پڑھنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے, جتنا پڑھیں گے آپ کا نہ صرف علم میں اضافہ ہوگا, اور آپ میں کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہو. اف یو ہیو نالج اینڈ یو کین ٹاک اباؤٹ تھنگس, یو کین ٹاک اباؤٹ ایشوز, تو پڑھیں ضرور. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں بہت بچپن سے اخبار بہت روٹین سے میں آج بھی سب کچھ آپ کو آن لائن اویلیبل ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں اخبار ضرور پڑھتا ہوں. چاہے میں صبح پڑھوں چاہے میں شام کو پڑھوں, میں اخبار کو ضرور پڑھتا ہوں. اور اخبار ایک وہ چیز ہے جو آپ کو حالات حاضرہ پر, ایشوز پر, وہ آپ کا نالج جو ہے وہ انکریز کرتی ہے. سو آئی تھنک دا مین تھنگ فار آر یوتھ از, بے شک اپنے کورس کی کتابیں پڑھیں لیکن اس کے ساتھ باقی جو ایک مطالعے کی عادت ہے نا اس کو ضرور ڈالیں. صحیح. اس میں ایک چیز اگر میں آپ مجھے اجازت دے تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے, اور مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود جو کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے وہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک لیمیٹڈ کر دیا اپنے آپ کو. اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارا ایک کمیونٹی سے تعلق ہے, ہم یہ ہے تو شاید ہمیں آگے مواقع نہ ملیں گے. لیکن جو دوسری چیزیں جس کا آپ نے ذکر کیا, کانفیڈنس کا ذکر کیا, سکلز کا ذکر کیا, ایجوکیشن کا ذکر کیا, اس پہ شاید ہم نے فوکس کم کرنا شروع. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی, اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جناب البرٹ ڈیوڈ صاحب, اور بڑی اہم گفتگو ہماری جاری تھی. آپ نے دو چیزوں کی بات کی, ایک آپ نے کانفیڈنس کی بات کی, دوسرا آپ نے جو ہے وہ مطالعے کی بات کی کہ اپنے نالج کو, علم کو بڑھانے. کیا سمجھتے ہیں مائنڈ سیٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے؟ بہت زیادہ. اور سب سے میرا خیال ہے اس کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ, مطالعے کے ساتھ, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت ضروری ہے. ایٹیٹیوڈنل چینجز ہمیں لانی پڑیں گی. صحیح. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے سوچنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں برابری پہ آنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک ہم برابری پہ آئیں گے نہیں. اپنے آپ کو کمتر جو ایگزیکٹلی. تو اب ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے, اور اس لیول پہ لانے کے لیے آبویسلی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک یس ویل جسٹ ایڈ دیٹ ٹو اٹ. Confidence come with your mindset. It is directly linked with your mind. How you think, how you act, how you react. So یہ سارا کچھ جو ہے it is important. And of course yes, mindset. ہم نے جیسے دیکھا کہ جو بات کر رہے ہیں ہم خاص طور پر اپنی کمیونٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, ینگسٹرز کے حوالے سے, اور آپ نے جو سالٹ کے ذریعے جو ایک آئیڈیا دیا ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, آپ ینگسٹرز کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, اٹس اے ونڈرفل. اور اس کا ظاہری طور پر اس کا امپیکٹ آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اور ایک چیز میں یہاں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ بہت ساری دنیا میں آپ ممالک میں گئے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کرنے کا, قومی سطح کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنے کا وہ جو ہے وہ ایک تجربہ ہے, اپنی کمیونٹی کے اداروں میں بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کتنا ضروری ہے کہ جو ہمارا ریلیجیس طبقہ ہے, یعنی جو ہماری چرچ لیڈرشپ ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور آپ جیسے لوگ سارے مل کر جو اس طرح کا جو یہ انیشیٹو ہے, اس طرح کی یہ جو مائنڈ سیٹ کی بات کی آپ نے, یہ جو رویوں کی بات کی, اس کو ایک نیشنل سطح پر ڈسکس کیا جائے. کیونکہ عام طور پہ معذرت کے ساتھ یہ شاید برا لگے کہ ہمارے ہاں کمپٹیشن ود ان اے کمیونٹی بہت زیادہ ہے, ہم شاید ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو یہ بھی وجہ ہے, اور کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں پہلے بھی اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ تینوں ایسپیکٹس امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ایک کو باہر نہیں رکھ سکتے. صحیح. ریلیجس ایلیمنٹ بھی ضروری ہے, سوشل ایلیمنٹ بھی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ضرورت ہے. تو یہ تینوں ضروری ہیں, لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رولز کو سمجھنا اور ان کو ڈیفائن کرنا. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹو پلے اے رول ود ان آور اون رول. ٹھیک ہے, اور پھر ان سب کے اوپر ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں اور ہمارے رولز کیا ہیں, اینڈ دین ایوری ون کنٹریبیوٹس ان ٹو اٹ. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. صحیح. دا ایشو از دس دیٹ وی ہیو ٹو
پول دوز ریسورسز ان، ان کو ہم ایک جگہ پول کریں. کیونکہ اب جو سالٹ کے پیچھے بھی جو ایک وہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انڈیویجویلٹی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود ادر پیپل, وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود ادر آرگنائزیشنز, وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود پیپل لائک یو who are already working with the youth. and وہ ہمارا ایک ایم ہے کہ ہم کس طرح جہاں پہ ہم ریسورسز ضائع کرتے ہیں نا وہ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم ڈبلنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی وہی کام کر رہا ہوں, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم کیوں نہیں کہ ہم اپنے ریسورسز کو ایک جگہ کریں اور ہم دو مختلف کام کریں. بالکل صحیح. رادر دین کہ ایک ہی کام میں بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی کریں اور ہم ریسورسز کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کولیبوریشنز کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت جو دنیا ہے وہ ہے ہی کولیبوریشن کی. کمپٹیشن ختم ہو گیا, کمپٹیشن ختم ہو گیا اور آپ کر بھی نہیں سکتے, سروائیو نہیں کر سکتے. Now it's no more competition, it's collaborations, and that is where I think کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, collaborate کرنے کی ضرورت ہے. There are lots of people in the religious جو ہمارا سیکٹر ہے جو بہت تجربے کار ہیں, جو بہت کچھ دے سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. Similarly, there's a lot out in the social sector, there is a lot out in the political sector. What we need to do is just to bring all those resources together, ان کو اکٹھا کریں, and then everyone takes their role. اور مقصد ہمارا صرف یہ ایک ہی ہو کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار آر کنٹری وچ ول دین ڈائریکٹلی امپیکٹ آن آر کمیونٹی. بہت زبردست بات کی آپ نے, اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے, اور مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, اور یقین مانے دل نہیں کر رہا کہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کریں. لیکن ایک سوال جو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ینگسٹرز کی بات کی, اپنے یوتھ کی بات کی, لیڈرشپ کی بات کی, لیکن کہیں لیڈرشپ کو ینگسٹرز کو یہ سیکھنا ہے, یا یہ مائنڈ سیٹ کتنا ضروری ہے ان کو, یا کیا وہ اپنے بزرگوں سے سیکھ سکتے ہیں نا, لائک پیپل لائک یو جو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیسا بھی یہ سسٹم آپ کا ہے, اسی سسٹم میں سے آپ نے سیکھنا ہے. ینگسٹرز کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے سینئر سے, کہ وہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں یا جو وہ ان کو دے سکتے ہیں زندگی کا تجربہ, وہ سیکھ کر کیسے یہ اپنے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں صرف میں ایک چیز کہوں گا, دیکھیں, اینڈ آئی بلیو ان دس, انلیس یو آر اے گڈ فالوور یو کین ناٹ بیکم اے گڈ لیڈر. واو. ٹھیک ہے, فالو کرنا سیکھیں پہلے, کسی کو اپنا مینٹور مان لیں. صحیح. کسی سے سیکھیں, کسی سے سیکھیں, فالو کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میں ہوں یا آپ ہیں. There are so many people out in the community, there are so many good leaders, there are so many good teachers, کسی کو اپنا مینٹور بنائیں, اس سے سیکھیں, فالو کرنا سیکھیں. اگر آج آپ کسی کو فالو کریں گے کل کوئی آپ کو فالو کرے گا. So for youngsters it is important, and I think the problem is over here کہ ہم لوگ ایک دم راتوں رات لیڈر بن جانا چاہتے ہیں. مجھے ایک مجھے جان سی میکسویل کی ایک بات بہت زبردست, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اس کا جملہ ہے بڑا زبردست, اور پوری فلاسفی ہے. وہ کہتا ہے کہ لیڈرز ڈیولپ ڈیلی, ناٹ ان اے ڈے. آئی ایگری. اور میں جو اس میں ایڈ کروں گا, میں وہ یہ کروں گا کہ جس دور میں اب ہم ہیں نا, صحیح, اس میں ہمیں لیڈرز سے ایک سٹیج اوپر کی چیز چاہیے, اور وہ ہے ویژنریز. I think that is more important. Being a leader is something else. ابھی اسی ٹریننگ کورس پہ بات ہو رہی تھی کہ لیڈر آپ ایک آپ ایک مینجمنٹ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, آپ ایک مینیجر بھی ہو سکتے ہیں. ویژن نہیں ہے تو کچھ نہیں. واٹ یو نیڈ از اے ویژن, اینڈ آئی تھنک وین وی ٹاک اباؤٹ the nation, then it's more of a visionary. ٹھیک ہے, and that is where I think we should start preparing our youngsters. وہ بائبل میں ہے نا کہ مطلب وہ رویا کہ جہاں رویا نہیں ہے وہاں لوگ پیرش ہوتے, people perish. And I think that is, and one of the things through SALT جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ SALT کا ایشو ہی یہ ہے کہ we are looking at کہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد ہمارا نوجوان کہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, کل نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج اس نے ٹریننگ کی اور کل وہ کچھ بن جائے, نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آج وہ ٹریننگ کے عمل میں داخل ہو اور وہ سوچنا شروع کرے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد میں اس ملک اس معاشرے میں میں کہاں پہ ہوں گا اور میں کس طرح لیڈ کر رہا ہوں گا. سو دیٹ از آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ. یہ لیٹس گو اے اسٹیپ بیونڈ لیڈرز اینڈ لیٹس پروڈیوس ویژنریز. تھینک یو سو مچ البرٹ صاحب, بہت بہت شکریہ, اور مجھے اندازہ ہے آپ کے وقت کا, اس کے باوجود آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.